معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العالم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے، 14 صفر 1441 ہجری اور 14 اکتوبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 9واں پارہ سورۃ الانفال اور سورہ انفال کی تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی دونوں آیات مبارکات سے بہت گہرا ہے، بلکہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے متقین کی، ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی، ان میں سے 3 پچھلی آیت مبارکہ یعنی دوسری آیت مبارکہ میں گزر گئی، ایک کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آج کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین، وہ لوگ ہیں یعنی ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس چیز سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو عطا فرمائی ہے، ینفقون، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہی ہیں، ہم وہی ہیں، المؤمنون، ایمان والے، حقاً، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، عزت والا۔ یہی لوگ ہیں جو در حقیقت ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ رب کائنات اس طریقے سے اعتقاد کے بعد کے اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور ان میں سب سے پہلا وہ عمل جس میں تمام کی تمام نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، وہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور امام قتادہ نے فرمایا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب اس کے اوقات کی پابندی کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، اچھے طریقے سے رکوع کرنا، اچھے طریقے سے سجدہ کرنا۔ امام مقاتل بن حیان کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، رکوع سجود اچھے طریقے سے کرنا، اس میں قرآن کی تلاوت کو اچھے انداز سے کرنا، تشہد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اچھے طریقے سے پڑھنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ اور دیگر حقوق العباد ہیں جن کا تعلق واجبات اور مستحبات سے ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری یقیناً اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا فائدہ کرتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رب کائنات نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور یہ جو چیزیں ہیں تمہارے پاس مستقل طور پر رہنے والی نہیں ہیں، تو اس سے قبل یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں خزانہ کر لو۔ اگلی بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ایسے لوگوں نے ایمان کا اصل میں حق ادا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کرے۔ تو جب انسان اس قسم کا کام کرے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اسی طریقے سے امام عمر بن مرہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اصل میں قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، تو یہ جو ہے نا کہ ان اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایمان والے تو بے شمار ہیں، لیکن ایمان کا حق ادا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں۔ اب ان کے لیے منازل ہیں، مقامات ہیں، جنت میں اعلیٰ قسم کے درجات ہیں، جس لیے سورہ ال عمران آیت نمبر 163 میں رب کائنات نے بیان فرمایا۔ اور ان مقامات سے قبل کیا ہے؟ مغفرت،
گناہوں کی معافی، اور پھر اس بات سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ جنت میں مقامات ہیں، ہر انسان کا جو مقام ہے اس سے اونچا مقام ہوگا، اس سے نیچے کسی نہ کسی کا مقام ہوگا، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث نقل فرمائی ہے، وہاں سے لے کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ علیین، جو علیین ہیں، اونچے مقام کے حقدار ہیں، ان کو جنت کے نچلے درجات میں موجود لوگ بالکل ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم اندھیری رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ انبیاء کا مقام ہے جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس مقام تک پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء اور رسولوں کو سچا مانا، ان کی تصدیق کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، اسے اہل سنن نقل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو بالکل اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ جس طرح تم آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو فرمایا میرا ابو بکر اور میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح کے صاف آسمان میں ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات، آج کا سبق ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رکھ رہے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ ہمارے سامنے یوں آتا ہے کہ جو لوگ ان 5 صفات کے حقدار ہیں، 5 صفات سے متصف ہیں، وہ حقیقت میں ایمان کے حقدار ہیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ رب کائنات نے چوتھی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں 5 بڑے فرق ہیں، اور وہ 5 فرق کیا ہیں؟ اول، وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ایک بار پھر سن لیجیے گا، اول، وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور نمازوں سے جو غفلت ہے اس کو بھی اہل علم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا، کہ سب سے پہلے نماز کو وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا، جس طرح کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ایسے شخص کی جو بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج سرخ ہو جاتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو فرمایا فٹافٹ کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تلک صلاۃ المنافقین، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، باجماعت نماز ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے نماز ادا کرنے کی نسبت باجماعت نماز ادا کرنا 27 درجے افضلیت کا باعث ہے۔ ایک آدمی اول وقت پر نماز ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، لیکن اپنے گھر کے سب سے بڑے کمرے یا لاؤنج میں خود امام بن جاتا ہے، بیوی بچوں کو مقتدی بنا لیتا ہے، ایسے نمازی بھی اس زد میں آتے ہیں، فویل للمصلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں مساجد میں نہیں آتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو اور میری جگہ کو مصلی پر کھڑا ہونے والا ہو تو فرمایا میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک آدمی اول وقت پر نماز ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، لیکن اس کی نماز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا
کہ رب کائنات نے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں عائد کی ہیں، اور ان میں سے پہلی یہی ہے کہ عبادت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کر بھیجا ہے، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق نہیں چلیں گے تب تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری چیز یہ ہے پوری توجہ کے ساتھ کہ انسان جب نماز ادا کرے تو وہ صرف نماز ادا کر رہا ہو، نماز کے دوران اپنے خیالات کو منتشر نہ کرے۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق ہے تو اہل علم نے اس حوالے سے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں پر لاگو ہوتی ہے: دفن شدہ خزانے، 1 روپیہ پیسہ سونا چاندی، 2 مال مویشی، 3 اور زرعی پیداوار، 4 کسی 5ویں چیز پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، اس کے آگے باقاعدہ اصول ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ تو وہ دے گا نا جس کے پاس 4 پیسے ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، رب کائنات نے دیگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی فرمایا صدقہ ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جو بھی نعمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ 5 صفات ہیں۔ جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان 5 صفات کے حاملین لوگ جو قلبی اور قالبی دونوں قسم کے کام کرتے ہیں وہ حقیقت میں ایمان والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ پھر اس حوالے سے اہل علم نے جو اگلی بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات۔ اب درجات کتنے ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان، ہر 2 مرتبوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ 100 سال گزر جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ سورہ توبہ کی 20ویں آیت مبارکہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ان کے ہاں اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام ہے، اور وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ قرآن بنیادی طور پر ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے آیا ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو درجات ملیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، پھر یہ کہ مغفرت جو سب سے بڑا ہدف ہے ایک مسلمان کا، اس لیے کہ مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی معافی۔ اب انسان ہونے کے ناطے کچھ بھی ہو جائے، انسان سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو طے شدہ بات ہے کہ جب تک گناہوں کی معافی نہیں ملے گی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو جب جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، جب گناہوں کی معافی نہیں ملے گی تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے اور احترام والا رزق ہے، یعنی ایسا رزق جس میں تکریم ہے۔ ایک ہے
کہ اللہ رب العزت کسی کو نعمت عطا فرمائیں، وہ بہت اچھی بات ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے۔ لیکن جب نعمت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ، جنت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ رب کائنات یہ ارشاد فرما دے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ راضی ہوں، تو اس سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کسی اور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ نعمتیں ملے گی کن کو؟ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو ان 5 صفات کے حاملین ہیں، جو ان 5 خوبیوں کے ساتھ مزین ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔